بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کے سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ آئیے اس فہرست میں ایک موضوع ہے اخلاص۔ دوستو، اخلاص نیت کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندو، اگر تم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے اور تم اس پر پشیمان ہو، ندامت میں ہو، لہذا میری بارگاہ میں تم ایک بار صحیح نیت سے توبہ کر لے اور اخلاص سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال ہر کام میں اخلاص نیت ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب میں سمجھاتا چلوں کہ شہد کے لیے جیسے کہ میٹھا ہونا ضروری ہے، شہد اسی وقت شہد کہلا سکتا ہے جبکہ اس کے اندر مٹھاس ہو، اگر مٹھاس نہیں تو وہ شہد نہیں۔ ایسی ہی عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ ایک پریکٹس ہے۔ تو اس لیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حافظ عبداللہ الامین سلمہ کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مسحور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص۔ وقال في مقام آخر، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین جلسہ، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شک و شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا جہان کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے دارین کی تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر نیتوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت اور کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالی اعمال کو نہیں دیکھتا، اعضاء و جوارح کی
حرکتوں کو نہیں جانچتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ارشاد باری ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، اس کو تو صرف تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع الناس بعمله سمع الله به اسامع خلقه وحقره وصغره۔ جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو بتائے گا، اور اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے، اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ میں نے تم کو جو نعمتیں دی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جرج فقد قیل، تم جھوٹے ہو، تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تم بہادر کہلاؤ، لہذا دنیا میں بہادر کہے گئے، اب یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا ہوگا، دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی قرآن پڑھا ہوگا، دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، میں نے تم کو جو نعمتیں دی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا، وہ جواب دے گا تعلمت العلم وعلمت وقرأت فیک القرآن، میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تاکہ تو عالم کہلائے، تو قرآن اس لیے پڑھا تاکہ قاری کہلائے، لہذا دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے تجھے خوب خوب عالم و حافظ و قاری کہا، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر طرح کی مال و دولت سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آسائشیں اور راحتیں عطا کی ہوں گی، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم کو جو نعمتیں دی ان کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، مگر میں نے تیری رضا کے لیے وہاں ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولا
پھر لازم فاروق عدالت کو پڑھا ابھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچئے کہ ریاکاروں کے لیے اس میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمہ اللہ۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی دینی یا دنیاوی معاملہ میں اسے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا جائے، مگر وہ شخص جسے اللہ محفوظ رکھے، جو لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں، ہر کام خلوصیت سے کرتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ يحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا قلوبهم مصابیح الہدى یخرجون من كل غبراء مظلمہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک متقی پوشیدہ حال بندوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں میں سے گمنام ہو، اگر غائب ہو تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، مگر اللہ کے نزدیک ان کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہے اور وہ ہر مشکل سے صاف نکل جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال و عبادات میں اخلاص عطا فرمائے اور مؤمن مخلص بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔